السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ دیدے مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 12۔ ڈاکٹر نے کیا کہا مون؟ دیدم کیسے ٹھیک ہو پائے گی؟ 2 بار وہ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے۔ دیدم ناہید کی گود میں سر رکھے سو گئی تو انہوں نے دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر مون کے پاس آ گئیں، جو صوفے کی پشت پر سر رکھے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا ہے کہ دیدم کو اس ماحول سے دور رکھیں۔ یہاں شاذر نہ ہوتا تو وہ جلدی ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن اس بغیرت انسان نے دیدم کو ٹھیک نہیں ہونے دینا۔ آج بھی دیدم نے اس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے ماما۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ناہید کو بھی شاذر کی حرکت کے بارے میں بتایا، لیکن وضاحت نہیں دی۔ ناہید بھی اسے دیدم کے ساتھ دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں اور کچھ پوچھا بھی نہیں۔ جب اس کے روم میں گئی تھیں تبھی انہوں نے شاذر کو دیدم کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تو اب کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس سے نظریں چراتے ہوئے ناہید پوچھنے لگیں، کیونکہ وہ اس سے مزید کوئی قربانی بھی نہیں مانگ سکتی تھیں۔ میں کیا سوچوں ماما، خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آپ سے میں نے آنے سے پہلے ندا کی بات کی تھی، آپ جانتی بھی ہیں ہم نے لاسٹ ایئر اکٹھے ہی اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ وہ بھی میرے انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب میں آپ لوگوں کو اس کے گھر بھیجوں۔ اور اب دیدم کا ڈپریشن، کیا کروں میں؟ اکٹھے اتنے پرابلمز دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا اور اس کی شفاف پیشانی پر سوچ لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ اس کی بات سن کر ناہید حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ مون، کیا تم ندا سے بھی شادی کرو گے؟ ان کی حیرت کم ہی نہیں ہو رہی تھی، بھلا انہوں نے کب اس پہلو کے بارے میں سوچا تھا کہ مون یہ ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے؟ آپ کی اس حیرت کا کیا مطلب ہے ماما؟ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا آنے سے پہلے۔ لاسٹ پورا سال میں نے اور ندا نے اکٹھے گزارا ہے۔ ایسے کہہ چکا تھا کہ گھر آتے ہی میں آپ سے بات کر کے آپ کو بھیجوں گا اس کے ہاتھ مانگنے۔ گھر آنے کے بعد جو ہوا سب آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن میں ندا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی لائف پارٹنر کے طور پر اسے ہی سوچا ہے ہمیشہ، اور سب سے بڑی بات، میں نے یہی شرط بھی رکھی تھی کہ نکاح سے پہلے آپ کو یاد ہوگا۔ ان کی حیرت سے کھلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے منہ نے انکشاف پر انکشاف کیے تو ناہید کا چہرہ مرجھا ہی گیا۔ انہوں نے نکاح کے وقت فوراً سے مون کی شرط بھی بنا سوچے سمجھے مان لی تھی۔ مون میری جان، ابھی وہ مزید کچھ بول کر اپنا جملہ کرتی مون نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ نہیں ماما، اب نہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو حرکت شاذر نے کی ہے وہی میں بھی کروں؟ آج جیسے شاذر کی وجہ سے دیدم اس حالت میں ہے، ایسے ہی میری وجہ سے کسی اور کی بیٹی بھی اسی حالت سے گزرے۔ دیدم کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، الحمدللہ ہم سب اللہ کا شکر گزار ہیں، لیکن اگر اس حالت کے بعد ندا کو اللہ زندگی نہ دیں، تب میری وجہ سے کسی کی بیٹی مر جائے تب کیا ہوگا ماما؟ وہ ندا کے ساتھ بے وفائی کرنے کسی قیمت کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس نے صاف صاف الفاظ میں اپنی ماں کو بتا دی، لیکن ناہید یہ سب سن کر رونے ہی لگیں۔ اف ماما، کیا ہو گیا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ میں دیدم کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اسے یہاں سے دور کہیں لے کر جاؤں گا کچھ عرصے کے لیے، جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور مجھے یقین ہے وہ بہت جلدی سب بھول جائے گی۔ ابھی میں فرسٹ پرائرٹی دیدم کی صحت ہے، میں خود دل سے چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ سیکنڈلی آپ خود سوچیں کہ کیا دیدم نے اپنے ہم سفر کے طور پر مجھے تو نہیں سوچا نا، اور بس ویسے ہی یہ تو میرے ساتھ زندگی گزارے گی۔ جب میں اسے لے کر واپس آؤں گا تو آپ دیکھیے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور تب ہم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ تب میں خود دیدم کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈوں گا جو اس کے ساتھ مکمل فیئر ہوگا اور اسے شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ ماما۔ ناہید کی گود میں دھرے ہوئے ہاتھوں نے اپنے ہاتھ رکھتے مون نے اس کی پیشانی دور کرنا چاہی تو ناہید آنسو صاف کر کے اس کے چہرے کے خوبصورت نین و نقش دیکھنے لگی۔ میری جان، کاش میرا چھوٹا بیٹا بھی تمہاری طرح سوچتا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم دیدم کو لے جاؤ کہیں گھمانے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے تاکہ میرے گھر کی رونق واپس لوٹ آئے۔ لیکن تمہاری واپسی پر اگر دیدم اس رشتے کو نبھانا چاہے تب کیا کرو گے مون؟ کیونکہ بیٹا یہ جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے ساتھ بہت طاقت رکھی ہے۔ کیا پتہ دیدم کے ساتھ رہتے تمہارا دل بدل جائے، تب کیا کرو گے؟ تب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ کھوجتی نظروں سے مون کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوالات کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ماما، کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک دل میں 2 انسانوں کی محبت نہیں سما سکتی۔ میرے دل میں ندا کے لیے جذبات موجود ہیں اور دیدم کے دل میں شاذر ہی شاذر ہے۔ اس کا ہنسنا بھی شاذر کے ساتھ جڑا ہے اور اس کا رونا بھی شاذر کے ساتھ جڑا ہے۔ وہی اس کے دل سے نکل جائے یہ ناممکن بات ہے، اگر نکل جائے تو یہی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو سکے۔
اپنی جانب سے کچھ دلیلیں پیش کرتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گیا اور ایک نظر بیڈ پر سوئی دیدم کو دیکھتے ہوئے جا کر گلاس وال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے خطرہ تھا کہیں اس کی ماں اسے ندا کو چھوڑنے کے لیے نہ کہہ دے۔ کب سے کال کر رہی ہوں میں تمہیں، کدھر مرے ہوئے تھے شاذر؟ رات کے وقت شاذر سیل لیے چھت پر آیا تو چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی ماحول کو بہت ہی خوابناک بنا رہی تھی۔ تبھی اس کے سیل پر شیزا کی کال آنے لگی۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی، دوسری طرف سے شیزا کی غصیلی آواز سنائی دی۔ میری کیوٹ وائف اتنے غصے میں کیوں ہے؟ یار میں سب کے ساتھ تھا نا، کال نہیں پک کر سکتا، سیل بھی روم میں ہی پڑا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم مجھے اتنا مس کر رہی ہوگی۔ سیڑھیوں کی جانب دیکھ کر اس نے کنفرم کرنا چاہا کہ کوئی ادھر تو نہیں آ رہا، جو کہ چاند کی چاندنی میں بآسانی نظر آ رہی تھیں۔ اچھی بات ہے، مرو ادھر سب کے پاس، آئندہ مجھ سے بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ کال پر موجود شیزا کی چیخی آواز ایک بار پھر ابھری تو شاذر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ جی، اتنا زیادہ غصہ! کاش اس وقت میں تمہارے پاس ہوتا، تمہارے غسیلی میں پھولی ہوئی سرخ گالیں مجھ سے نہ بچ پاتی۔ گہری مسکراہٹ لیے اس نے سرد آہ بھری، لیکن دوسری جانب غصہ ابھی تک قائم تھا اور اب گہری خاموشی بھی چھا گئی تھی۔ غصہ چھوڑو تو ایک بہت اہم بات بتاؤں تمہیں، وہ بھی ندم کی مثال دار نیوز ہے، سمجھ لو۔ شاذر نے ایک بار پھر سے سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور چلتا ہوا جا کر جھولے پر بیٹھ گیا۔ جلدی بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نک چڑھی عجیب لڑکی نے پھر سے کوئی ڈرامہ تو نہیں کر لیا؟ ندم کا نام سنتے ہی وہ سیدھا مطلب پر آئی۔ اسی سے بدلہ لینے کی خاطر ہی تو وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ڈرامہ نہیں شیزا، سمجھو کہ پورے فلم دکھائی اس نے، اپنی نبض کاٹ لی تھی، ویسے ڈرامہ کرنے کے لیے اور گھر والوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ ہوا اسے کچھ نہیں، شام تک گھر واپس بھی آ گئے تھے۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگی وہ۔ آگے پیچھے جھولا ہلکا ہلکا جھولتے ہوئے وہ مزے سے اسے بتانے لگا جیسے کوئی اچھی بات بتا رہا ہو۔ اس کے ڈرامے کرنے کی عادت کبھی نہیں جائے گی، اللہ ہی بچائے اب اس سے، کہیں یہ سب وہ تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہی نا؟ کیا پتا یار، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن یہ مس ندم کی بھول ہے کہ میں اب اس کے ہاتھ آؤں گا۔ ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے بہت مشکل سے جان چھڑائی ہے میں نے اس سے، تمہیں معلوم ہے دوبارہ سر پڑنے والی تھی آج، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی تھی کہ دوبارہ اپنا لو، منہ سے طلاق لے لوں گی میں، اور منتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے ایسی باتیں سنائی نا کہ اب اسے شرم ہوئی تو کبھی میرے پاس نہیں آئے گی۔ نہایت فخر سے اسے اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس کے بعد دوسری طرف موجود شیزا کو کہکا گونجا، کیونکہ اسی کی مرضی کے مطابق ہی تو سب کچھ چل رہا تھا۔ اس سب کا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے مسٹر شاذر، تم بھول گئے ہو شاید کہ یہ آئیڈیا کس نے تمہیں دیا تھا۔ روتے روتے میرے پاس آئے تھے کہ دیدم نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے اور گھر والے اب اس کی شادی پر بضد ہیں، کوئی راستہ دکھاؤ اس سے نکلنے کا، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تب شیزا نے ہی تمہیں ایکسیڈنٹ والا آئیڈیا دیا تھا۔ باقاعدہ اس کی نقل اتارتے ہوئے شاذر کو بتانے لگی تو شاذر سر پیچھے گراتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اوہ تم کون ہو؟ میری شیزا، میری وائف ہونے کا حق ادا کیا ہے تم نے مسز شاذر، یہ کام تمہارا ہی بنتا تھا اپنے ہسبینڈ کو چڑیلوں سے بچانے کا۔ ابھی واپس سر اٹھاتے اس کا جملہ مکمل ہوتا اس سے پہلے ایک زوردار تماچا اس کی گال پر پڑا، جس کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ سے سیل بھی نیچے گر پڑا۔ تماچا مارنے والا اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کے باعث اس کا چہرہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ چاند اور شاذر کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔